برادر مکرم حضرت مولانا مفتی عمر صاحب کا حسن ظن ہے کہ میں مدارس کے بارے میں چند ایک معروضات عرض کروں۔ انہوں نے یہاں پر ایک تقاضا رکھا، اس پر میں ضرور ترغیبی ایک بات کروں گا کہ یہ داڑھی اور پگڑی، یہ مدرسہ آپ یقین کریں یہ فانی نہیں ہے، اس نے فنا نہیں ہونا۔ یہ مسجد اور مدرسے کی زمین جو آپ لوگ وقف کرتے ہیں، اس پر میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ اگر آپ گوگل پر جائیں گے تو آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا۔ روس کی ایک سائنسدان سیٹلائٹ کے ذریعے چاند پر گئی تو اس نے دیکھا خوردبین کے اندر کہ دنیا کے اندر اس طرح کوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں جس طرح آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں۔ تو اس نے خوردبین کو قریب کیا جیسے آپ موبائل کی سکرین کو قریب کرتے ہیں، تو اس نے جس وقت قریب کیا تو اسے مسلمانوں کی مساجد کے مینارے نظر آئے، اور جس وقت وہ سیٹلائٹ سے نیچے آئی تو اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے عبادت خانے ہیں اور ان کے مینارے چمکتے ہیں، ان کے محراب چمکتے ہیں، ان کی دیواریں چمک رہی ہیں۔ اللہ کی قسم ہے لوگوں، اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے ان مساجد کی پاسبان وہ بن گیا۔ اس لیے یاد رکھیے گا، مدرسے کے لیے مرلہ زمین دینے والوں، کنال زمین دینے والوں، تقاضا 6 کنال کا رکھا گیا۔ میں کہتا ہوں 6 ایکڑ بھی زمین ہو مدرسے کے لیے کم ہے، اس لیے کہ یہ قیامت کے دن آپ کے ساتھ جنت میں آپ کو واپس ملے گا، یہ کبھی بھی فانی نہیں ہے۔ آپ مدرسے کا ساتھ دیں گے، ہاتھ کھڑا کر کے فرمائیے مالی تعاون کریں گے، آپ زمین خریدنے میں انشاءاللہ مدرسے کے ساتھ تعاون کریں گے، اور اگر آپ مالدار نہیں ہیں کم از کم دعوت چلا سکتے ہیں، مالدار نہیں ہیں دعوت بھی نہیں چلا سکتے، نہ 2 رکعت نماز نفل مسلسل حاجت کی پڑھیے، اور اس وقت تک اس نماز کو، حاجت کی نماز کو نہ چھوڑیے جب تک مدرسے کو یہ زمین نہیں مل جاتی۔ کر لیں گے انشاءاللہ؟ ذرا ہاتھ کھڑے کر کے فرمائیے انشاءاللہ میں بھی ارادہ کرتا ہوں، میں مدرسے کے لیے نوافل پڑھوں گا، مدرسے کے بچوں سے بھی پڑھاؤں گا تاکہ یہ اس مدرسے کی وسعت کے لیے یہ زمین مل جائے۔ ایک بات اور کرتا ہوں، توجہ فرمانا، ملک کے وسائل بے دینی پہ لگ رہے ہیں، مدرسے کے معاونین کے وسائل پوری دنیا میں دین کی اشاعت پر لگ رہے ہیں۔ میں اس پر اکابر کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں، اس ملک کے جرنیل جس وقت ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ باہر جا کر کے جزیرے خریدتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، یہاں کا ہر طبقہ کرپشن کرتا ہے، لیکن میں ایک جرنیل کا نام لیتا ہوں، جنرل جاوید ناصر، جس وقت رائے ونڈ میں وہ پہنچا مولویوں کے ہتھے لگا، اللہ کی قسم ہے فخر کی زندگی اس نے گزاری، اس لیے کہ مولویوں کے ہاتھ پر، مدرسے والوں کے ہاتھ پر اس نے بیعت کی۔ جب بھی وہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ پاکستان کی گلیوں میں دعوت و تبلیغ کے لیے پھرتا تھا، کوئی بھی ٹینشن نہیں ہوتی تھی، وہ آزادی کے ساتھ پھرتا تھا، اس لیے کہ اس نے مدرسے کی تعلیم کو اپنے سینے میں جگہ دی۔ لیکن حالیہ ایک جرنیل یہاں سے ریٹائر ہو کر کے باہر گیا، وہ باہر نہیں نکل سکتا تھا، اور محل سے باہر، اپنی کوٹھی سے باہر نہیں نکل سکتا تھا، اس لیے کہ اس کو جوتے پڑتے تھے۔ مدرسے کے تاج وہ چڑھ جائے انشاءاللہ وہ اس ملک کی عظمت کی دلیل ہوتا ہے، اس ملک کے وقار کی دلیل ہوتا ہے۔ آپ کا دیا ہوا پیسہ انشاءاللہ کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ ہم آپ کے مذہبی وقار کی علامت ہیں، ہم آپ کے مذہبی وقار کے پاسبان ہیں، ہم آپ کا بہترین تعارف ہے۔ یہ بچے ملک کے نمائندے ہیں، انشاءاللہ یہ پوری دنیا میں پھیل کر کے کراوٹ کا نام بھی
روشن کریں گے اور اپنے معاونین کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنیں گے۔ آخری بات میں ان طلبہ سے کہتا ہوں کہ اپنے جرنیلوں پر بے اعتمادی نہ کرنا۔ آپ کے جرنیل کا نام مولانا فضل الرحمان ہے، آپ کے جرنیل کا نام مولانا شیخ الحدیث مولانا قاری محمد حنیف چالندری ہے۔ ان کے بازوؤں کو ہر میدان میں مضبوط کرنا۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ہم ملک کے وسائل چھین کر کے مدارس پر، حیا پر، اسلامی تہذیب و تمدن پر انشاءاللہ خرچ کریں گے۔ وآخر دعوانا